بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن جرمنی کے زیر اہتمام سالانہ عشائیہ 2024 عیسوی کی باوقار تقریب و محفل مشاعرہ کا انعقاد۔ تعلیم الاسلام کالج سے منسوب اولڈ ایسوسی ایشن کوئی معمولی تنظیم نہیں۔ اس ایسوسی ایشن کے تمام سابق طلباء اس عظیم الشان درسگاہ سے فارغ التحصیل ہیں جس کی ابتدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں قادیان سے ہو چکی تھی۔ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ٹیکوسا جرمنی کا قیام 2005 عیسوی کو عمل میں آیا تھا۔ سال رواں 2024 میں ٹیکوسا اپنے قیام کے 19ویں سال میں قدم رکھ چکی ہے اور موجودہ صدر چودھری عبدالغفور ڈوگر صاحب کی قیادت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ الحمدللہ اگست 2025 عیسوی کے اس کے قیام کی 2 دہائیاں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اپنے قیام کے ابتدائی سالوں میں ممبرز اور وسائل کی کمی کے باعث سرگرمیاں بہت محدود ہوا کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ممبرز کی تعداد بڑھنے اور مالی استطاعت میں اضافے ہونے سے اس کی سرگرمیوں میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اب 19 سالہ ٹیکوسا کی سرگرمیوں نے ماہانہ پروگراموں کی شکل اختیار کر لی ہے اور سال بھر میں ہر ماہ ٹیکوسا کے زیر انتظام کچھ نہ کچھ منعقد ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کا اختتام سالانہ عشائیے کی تقریب سے ہوتا ہے۔ سال رواں میں ٹیکوسا کے سالانہ عشائیے 2024 عیسوی کی باوقار تقریب مؤرخہ 17 نومبر بروز اتوار بیت الصبوح فرینکفرٹ کے اسپورٹس ہال میں منعقد ہوئی، جو بعد نماز مغرب و عشاء شام 6 بجے شروع ہوئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی برطانیہ سے تشریف لانے والے ڈاکٹر سر افتخار احمد ایاز صاحب تھے۔ برطانیہ سے تشریف لانے والے دیگر مہمانوں میں مکرم رانا عبدالرزاق خان صاحب، جنرل سیکرٹری تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن UK، TI کالج کے سابق طالب علم ڈاکٹر داؤد طاہر صاحب اور مکرم چودھری رشید الدین صاحب شامل تھے۔ جرمنی سے بطور خاص شرکت کرنے والوں میں مکرم عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت احمدیہ جرمنی، مکرم صداقت احمد راشد صاحب مبلغ انچارج جرمنی، مکرم پروفیسر چودھری حمید احمد صاحب سابق صدر ٹیکوسا، موجودہ صدر مکرم چودھری عبدالغفور ڈوگر صاحب، مکرم شمشاد احمد قمر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ جرمنی، مکرم محمد الیاس منیر صاحب مربی سلسلہ و مدیر اعلیٰ اخبار احمدیہ جرمنی اور مکرم بشیر احمد ریحان صاحب صدر مجلس انصار اللہ جرمنی شامل تھے۔ علاوہ ازیں ٹیکوسا کے مجلس عاملہ کے ممبران کے علاوہ ممبرز اور دیگر مقامی احباب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ بعد ازاں صدر صاحب ٹیکوسا نے اپنی سالانہ رپورٹ کارگزاری پیش کرتے ہوئے کالج اور اس دور کے اساتذہ کے طالب علموں پر احسانات اور حسن سلوک کے ایمان افروز واقعات سنانے کے بعد مہمان خصوصی کا تعارف کروایا اور آپ کی جماعتی خدمات اور TI کالج میں پڑھائی کے دوران کے کچھ واقعات کا ذکر کیا۔ اسی طرح TI کالج ربوہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے طالب علمی کے دور کا بھی ذکر کیا۔ صدر صاحب کی سالانہ رپورٹ میں پڑھی گئی سال بھر کی مساعی کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ مستحق طلباء کے لیے اسکالرشپ کے طور پر نظارت تعلیم صدر انجمن احمدیہ پاکستان کو امسال اب تک 32,10,000 روپے بھجوانے کی توفیق ملی۔ ٹیکوسا کی ویب سائٹ کو جماعت کی ویب سائٹ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ رمضان پیکٹ کے نام سے دوران سال ربوہ میں 1 ملین روپے کی مالیت سے 167 رمضان پیکٹ تقسیم کرنے کی توفیق ملی۔ اپریل میں چودھری محمد علی انٹرنیشنل باسکٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ مئی میں اولڈ اسٹوڈنٹس کا چوتھا سالانہ سائیکل ٹور منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ مئی اور جون میں ٹیکوسا کے ممبرز نے 2 ممالک ترکی اور قزاقستان کے دورے کیے جن میں 25 ممبرز شامل تھے۔ اگست جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر ٹیکوسا کا اسٹال لگایا گیا۔ تنزانیہ میں 2 مساجد کی تعمیر کے لیے ٹیکوسا کو ادائیگی کرنے کی توفیق ملی۔ سالانہ رپورٹ کے بعد مہمان خصوصی نے اپنی تقریر میں اس عظیم ادارے کی تاریخ بیان کی۔ نیز بانی جماعت علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کے ارشادات کی روشنی میں
تعلیم الاسلام کالج کے قیام و مقاصد کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے فارغ التحصیل طلباء کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ مکرم امیر صاحب نے اختتامی تقریر کرتے ہوئے ٹیکوسا کے کاموں کو بہت سراہا اور کہا کہ یہ بہت فعال ایسوسی ایشن ہے۔ آپ نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم سب اپنے اپنے گھروں کے بزرگ اور معزز ہیں، ہمیں جماعتی کاموں اور چندوں میں بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر ٹیکوسا کے ساتھ مالی اور دیگر امور میں بہت زیادہ تعاون کرنے والے ممبرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مکرم امیر صاحب اور مہمان خصوصی نے ان میں میڈل اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ دعا اور عشائیے کے ساتھ یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ محفل شعر و سخن و رونمائی کتب۔ سالانہ عشائیے کے ساتھ ساتھ اسی روز 2 دیگر تقاریب بھی بیت الصبوح فرینکفرٹ میں منعقد ہوئیں، جن میں ایک شعر و سخن کی محفل اور دوسری 2 کتب کی تقریب رونمائی تھی۔ محفل شعر و سخن مکرم ڈاکٹر سر افتخار احمد ایاز صاحب کی زیر صدارت منعقد ہونے والی اس شعر و سخن محفل میں نظامت کے فرائض ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب نے سر انجام دیے۔ یہ محفل مشاعرہ ظہر و عصر کی نمازوں کے بعد شروع ہوئی۔ شاعری کی اس محفل میں جرمنی، برطانیہ اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے شعرائے کرام نے شرکت کی اور اپنے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا اور داد سمیٹی۔ حسب روایت ناظم مشاعرہ نے اپنے کلام سے مشاعرے کا آغاز کیا۔ مشاعرے میں شریک ہونے والے دیگر شعراء کرام میں مکرم عبدالحمید راما صاحب، مکرم کلیم آکاش صاحب، مکرم آفتاب احمد اختر صاحب، مکرم محمد اشرف ڈوگر صاحب، مکرم چودھری منیر احمد باجوہ صاحب، مکرم رانا عبدالرزاق صاحب، مکرم بشارت احمد بشارت صاحب، مکرم راجہ محمد یوسف صاحب، مکرم کرم الہی چودھری صاحب، مکرم چودھری عبدالجلیل عباد صاحب اور مکرم چودھری شریف خالد صاحب شامل تھے۔ کتب کی رہنمائی۔ کتب کی تقریب رونمائی مکرم پروفیسر چودھری حمید احمد صاحب کی زیر صدارت چند کتب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں کتب سے متعلق چند احباب نے اپنے اپنے مقالے پڑھے۔ مقالے پڑھنے والوں میں شمشاد احمد قمر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ جرمنی، مکرم چودھری حمید اللہ ظفر صاحب نیشنل سیکریٹری تحریک جدید، مکرم راجہ محمد یوسف صاحب ایڈیشنل سیکریٹری امور خارجہ اور مکرم چودھری کولمبس خان صاحب آف ہمبرگ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن سے منسلک تمام احباب کو مزید مقبول خدمات دینیہ کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ رپورٹ منور علی شاہد، جرمنی، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 21 دسمبر 2024 ء۔